تاریخ الاسلام میں امہات المومنین کے القاب ان کی شخصیت کے آئینہ دار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں ایک ہستی ایسی بھی ہیں جنہیں زمانہ جاہلیت میں بھی ام المساکین یعنی غریبوں کی ماں کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مختصر مگر ایمان افروز زندگی کی داستان۔ آپ کا نام زینب تھا۔ آپ 596 AD میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو حلال سے تھا جو اپنی بہادری اور مہمان نوازی میں مشہور تھے۔ آپ کے والد کا نام خزیمہ بن عبداللہ تھا جن کا سلسلہ نسب بنو عامر سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا جن کا تعلق قبیلہ بنو حمیر سے تھا۔ اسلامی روایات میں ہند بنت عوف کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے معزز ساز تھیں کیونکہ ان کی بیٹیاں عظیم ترین ہستیوں کے نکاح میں تھیں۔ تاریخی روایات میں آپ کے سگی بہنوں کا واضح ذکر نہیں ملتا، لیکن آپ کی ماں شریک بہنوں میں عظیم شخصیات شامل تھیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث آپ کی ماں شریک بہن تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت حمزہ کی زوجہ حضرت سلمہ بنت امیس بھی آپ کی بہن تھیں۔ حضرت زینب کی زندگی کا سب سے روشن پہلو ان کی سخاوت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں جب عرب میں غربت اور جہالت کا اندھیرا تھا، اس وقت بھی آپ مسکینوں اور بیواؤں کی پناہ گاہ تھیں۔ آپ اپنا مال اور کھانا ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھیں، اس لیے تاریخ میں آپ کا نام ام المساکین کے لقب سے امر ہو گیا۔ یہی وہ صفات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مساکین کی کفالت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے آپ کی زندگی آزمائشوں سے گزری۔ آپ کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا جنہوں نے آپ کو طلاق دے دی۔ پھر آپ ان کے بھائی حضرت عبیدہ بن حارث کے نکاح میں آئیں تاکہ وہ اپنے ہی خاندان میں رہیں۔ یہ اس زمانے میں ایک عام روایت تھی کہ بیوہ یا مطلقہ خاتون کی عزت و حفاظت کے لیے خاندان کا دوسرا فرد نکاح کر لیتا جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نکاح حضرت عبداللہ بن جوحش سے ہوا جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے آپ 2 یا 3 بار بیوہ ہوئیں اور آپ نے ہر بار کمال صبر کا مظاہرہ کیا۔ جب آپ بیوہ ہوئیں تو رمضان 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی دل جوئی اور مقام بلند کرنے کے لیے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر 29 سے 30 سال کے درمیان تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ اس مبارک نکاح کا حق مہر 400 درہم رکھا گیا۔ آپ کے لیے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کے حجروں کے ساتھ ایک حجرہ تعمیر کیا گیا۔ آپ کی شرافت طبع کا یہ عالم تھا کہ تمام امہات المومنین آپ کا بہت احترام کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفاقت کا عرصہ بہت ہی کم رہا۔ نکاح کے 2 یا 3 ماہ بعد ربیع الثانی 4 ہجری 625 AD میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 29 سے 30 سال تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ واحد زوجہ تھیں جن کا وصال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہو۔ آپ کی نماز جنازہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور آپ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ سوچیں، اگر ایک خاتون اپنے دکھوں کے باوجود پورے معاشرے کا سہارا بن سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں؟ یاد رکھیں، اگر دل نرم ہو تو تھوڑا سا مال بھی دنیا بدل سکتا ہے۔